ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن فاطمہ بنت الحسین رضی اللہ تعالی عنہما عن جدتها فاطمة الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، رواه الترمذي وأحمد وابن ماجہ۔ ففي رواية ما قالت إذا دخل المسجد وكذا إذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله بدل صلى الله على محمد وسلم، وقال الترمذي ليس أسناده متصل، وفاطمة بن الحسين رضي الله عنهما لم تدرك فاطمة الكبرى رضي الله تعالى عنها۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ وہ اپنی دادی حضرت فاطمہ الکبریٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو درود بھیجتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلام، اور پھر دعا کرتے رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ وَإِذَا خَرَجَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، جب باہر تشریف لاتے تو پھر درود بھیجتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلام، اور دعا فرماتے رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور اپنے فضل کے دروازے مجھ پر وا کر دے۔ کیونکہ فضل میں رحمت باری کے باقی سارے شعبوں کے علاوہ دنیاوی رزق بھی آ جاتا ہے، تو مسجد سے خارج ہوتے وقت فضل کی دعا فرمایا کرتے کہ مسجد کے باہر آ کر لوگ کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں تو روزی میں بھی برکت ہو۔ یہ ترمذی نے روایت کی ہے، احمد ابن ماجہ نے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب مسجد میں حضور داخل ہوتے تو ایسا ہی کہتے، اور جب باہر تشریف لاتے تو بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ بدل صلی اللہ علیہ محمد، تو درود شریف کی بجائے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر یہ دعا کرتے کہ اللہ اپنے فضل کے دروازے مجھ پر وا فرما۔ تو ترمذی فرماتے ہیں، علامہ ترمذی، کہ اس کی سند متصل نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ جب مائی صاحبہ کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت حسین کی عمر 8 سال کی تھی۔ پھر بعد میں وہ جوان ہوئے، شادی ہوئی تو پھر ان کی بیٹی پیدا ہوئی، تو وہ بیٹی اپنی دادی سے جو روایت کرتی ہیں تو یقیناً انہوں نے کسی سے سن کر کی ہے، چونکہ ان کی اپنی ملاقات ان سے نہیں ہوئی۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تعلیم امت کے لیے تھا، بہت بہترین ہے
کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن اس سے پہلے درود شریف پڑھا جائے اور یہ دعا پڑھی جائے تو بہت مبارک۔ اسی طرح باہر نکلنے کی دعا پڑھنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھتے تھے تعلیم امت کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وعن عمر بن شعیب بن رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ عن جدہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تناشد الاشعار فی المسجد سبحان اللہ وعن البيع والاشتراء فيه وعن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة في المسجد رواه ابو داود والترمذی۔ حضرت عمر بن شعیب سے وہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں سے منع فرمایا کہ مسجد میں شعر و شاعری نہ کی جائے، اشعار نہ پڑھے جائے۔ مساجد اللہ کی یاد کے لیے، عبادت کے لیے، قرب الہی کو پانے کے لیے ہیں۔ یہ بڑا ہمارے ہاں اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے جی یہ قوالی جو ہے اور یہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہ ہمارے ہاں یہ جملہ بڑا بولا جاتا ہے کہ جی موسیقی روح کی غذا نہیں، موسیقی نفس کی غذا ہے۔ روح اور نفس میں تمیز ہونی چاہیے۔ یہ نفس بھی نفس امارہ کی غذا ہے، وہ نفس جو برائی کا حکم کرتا ہے اس کی غذا ہے، اسی لیے اللہ نے اسے حرام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام فرمایا ہے۔ تو مسجد میں شعر و شاعری نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اللہ کی حمد کوئی پڑھتا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی ڈھول باجا نہ ہو، پڑھنے والا کوئی امرد نابالغ بچہ نہ ہو، یہ بھی قید ہے۔ جن کی مونچھ داڑھی نہیں اترتی بچوں کی انہیں امرد کہا جاتا ہے، مرد کے پہلے الف لگاتے، تو اس میں فقہا لکھتے ہیں کہ امرد بچے کا پڑھنا درست نہیں ہے۔ کوئی مرد اگر پڑھتا ہے، اللہ کی حمد پڑھتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن عام شعر و شاعری شروع کر دینا اور یہ درست نہیں ہے۔ مسجد کا ایک ادب ہے، اور مسجد میں جب آپ داخل ہوتے ہیں وہ تو ہر جگہ اللہ حاضر ہے، لیکن مسجد خاص حضوری کا مقام ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں کسی کی کوئی ملکیت نہیں۔ یہ جو ہماری مساجد میں ہے نا کہ فلاں آئے فلاں نہ جائے، فلاں دیوبندی ہے، فلاں بریلوی ہے، فلاں شیعہ ہے، فلاں سنی ہے، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ مسجد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کی مخلوق۔ وہ اپنے طریقے پہ عبادت کرنا چاہتا ہے، اسے روکنا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں کوئی فساد نہ کرے، مسجد کی کوئی چٹائی خراب نہ کرے، دیوار خراب نہ کرے، شور نہ کرے، اپنے طریقے سے پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، وہ جانے، اللہ کریم جانے وہ قبول کرتا ہے نہیں کرتا، غلط کر رہا ہے تو اللہ پوچھے گا، میں اور آپ نہیں پوچھ سکتے۔ لوگ مسجد بناتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر سے بناتا کوئی نہیں، ہمیشہ مسجد کے لیے چندہ ہی ہوتا ہے، پھر چند بندے اجارہ داری بنا لیتے ہیں، وہ آ سکتا ہے وہ نہیں ہے۔ مسجد کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے، یہاں فلاں طبقے کے لوگ، فلاں فرقے کے لوگ پڑھ سکتے ہیں، فلاں، یہ مسجد کسی کے باپ کی جاگیر ہے؟ مسجد اللہ، ان المساجد للہ، یقیناً مسجدیں اللہ کی ہیں، کوئی کسی کا ان پر عمل دخل نہیں ہے۔ جب تک اللہ نے وحی بھیج کر منع نہیں فرمایا، نبی کریم نے بیت اللہ سے بت بھی نہیں نکالے۔ کیا بتوں کی پوجا بت پرست کرتے نہیں رہے بیت اللہ میں؟ جب وحی الہی آئی، مکہ فتح ہو گیا، سورہ توبہ نازل ہوئی، مکہ فتح ہوا تو بت نکالے گئے، سورہ توبہ نازل ہوئی تو مشرکین کو بیت اللہ میں داخلے سے روکا گیا، کیونکہ ان مساجد میں اللہ کریم نے منع کر دیا۔
تو اگر آپ وہاں سے دلیل لیں تو مشرک یا کافر کو روکیں گے، مسلمانوں کے کسی فرقے کو تو نہیں روک سکتے۔ اس میں فساد کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بعض لوگ تصوف پہ نام پہ، جن کے پاس ہوتا کچھ نہیں، نقلی صوفی بنے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بیٹھے یوں کرو یوں کرو یوں کرو، پھر کیفیات تو ہوتی ہیں تو پھر شعر پڑھ پڑھ کے ان کو لبھاتے رہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ کیفیات تو ڈیلو نا بھائی، کسی کو ذکر کرا رہے ہو تو اس کے سینے میں نور بھرو، شعر پڑھاتے، شعر تو نفس کی غذا ہے، وہ اس پہ رجا رہے گا، تو یہ سارا حرام ہے۔ دوسری چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی وہ ہے ان البیع والاشتراء فی، مسجد میں بیٹھ کر خرید و فروخت کرنا، اپنے کاروبار کی بات کرنا، فلاں میرا پیسہ رہتا ہے ادھر سے لینا ہے، فلاں کو میں نے ادھار دیا، یہ باتیں کرنا، یہ چیزیں بیچنا، یہ خریدنا، یہ بھی حرام ہے۔ مسجد صرف اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی بات کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو۔ دنیا کی باتوں کے لیے مسجد و منبر نہیں ہے۔ یہ ابھی برخوردار نے کہا نا، یہ پرزہ پڑا تھا کہ اخباری نمائندے کہتے ہیں حالات حاضرہ پہ بھی بات ہو، میں نے چھوڑ دی، میں نے کہا یہ جگہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ جگہ اللہ کے رسول کی باتوں کے لیے، ان باتوں کے لیے بار دفتر موجود ہے۔ یہاں اللہ کی بات ہوگی، اللہ کے رسول کی بات ہوگی، اللہ کے دین کی بات ہوگی۔ اور تیسری چیز فرمایا، جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے مسجد میں حلقے بنا کر نہ بیٹھو۔ مطلب یہ ہے کہ حلقے ذکر اس زمانے میں بھی ہوتے تھے، مسجد میں بھی لوگ جمع ہوتے تھے، حلقے بنا کر ذکر کیا کرتے تھے، لیکن جمعے کی نماز سے پہلے حضور نے منع کر دیا کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے جمعے کی تیاری کرو، پھر جمعے کا خطبہ سنو، پوری توجہ ادھر رکھو، جمعے کے بعد پھر بے شک حلقہ بنا کے ذکر کرتے رہو۔ یہ نہ ہو کہ جمعے کا بیان ہو رہا ہے تم ایک کونے میں دو بندے بیٹھ کر ذکر کا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ مطلوب ہے ذکر الہی، مقصود ہے، لیکن جمعے کے وقت جو جمعے میں بیان ہو رہا ہے وہ ذکر الہی، اس کا وہ وقت اس کا ہے، دوسرے اذکار کا نہیں۔ اس لیے پوری توجہ سے، یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ تاڑ میں بیٹھے رہیں، جماعت کھڑی ہوگی تو جمعے شامل ہو جائیں گے، یہ کیا طریقہ ہے؟ جمعے کا اصل حاصل جمعے کا بیان اور جمعے کا خطبہ ہے، یہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے، ظہر کی 2 رکعتیں ان 2 خطبوں میں ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں، نماز کے بعد کوئی حلقہ بنا کے ذکر کرتا ہے ضرور کرے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم من يبيع او يتباع في المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتك واذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد اللہ علیک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کو خرید و فروخت کرتے ہوئے مسجد میں دیکھو تو اسے یہ دعا دو کہ اللہ تمہیں کبھی نفع نہ دے۔ کوئی مسجد میں بیٹھ کر اپنی دنیاوی تجارت کی، لین دین کی، کاروبار کی باتیں کر رہا ہے تو اسے یہ دعا ضرور دو کہ اللہ تمہارے کاروبار میں کوئی نفع نہ دے، تمہیں کبھی نفع نصیب نہ ہو۔ اور اگر کوئی گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے مسجد سے تو اسے یہ دعا دو لا رد اللہ علیک، اللہ کرے وہ چیز تجھے کبھی نہ ملے۔ یہ بھی رواج ہے، مسجد والے 2 روپے 5 روپے لے لیتے ہیں، فلاں کا کتا گم ہو گیا، فلاں کا بیل گھر نہیں آیا، فلاں کا فلاں گم ہو گیا، یہ سب حرام ہے۔ پیسے لینا بھی حرام ہے، اعلان کرنا بھی حرام ہے۔
مسجد کا لاؤڈ سپیکر اللہ کے نام کے لیے استعمال ہوگا، اللہ کے رسول کی بات کے لیے استعمال ہوگا، دنیا کے کاموں کے لیے نہیں۔ اور یہ ہمارے دیہات میں تو عام ہے، مساجد میں ہی شور ہوتا ہے، فلاں گم ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو فرمایا اگر کوئی اعلان کرے تو سننے والے کو مسنون یہ ہے کہ وہ کہے لا رد اللہ علیک، اللہ کرے یہ چیز تجھے کبھی نہ ملے۔ وعن حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یستقعد فی المسجد وان ینشد فیہ الاشعار وان تقام فیہ الحدود، رواہ ابو داؤد فی سنتی و صاحب جامع الاصول فیہ۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ بن حزام سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قصاص لینے سے منع فرمایا۔ فیصلہ آپ مسجد میں کر سکتے ہیں، حد جاری کرنے کے لیے مسجد نہیں ہے، مسجد سے باہر۔ یہ نہیں کہ قصاص میں کسی کو قتل کرنا ہے تو مسجد کے صحن میں کر دیں، یا کوڑے مارنے ہیں تو مسجد میں لگائے جائیں، نہیں، مسجد کا اپنا ایک احترام ہے، اس کے لیے باہر جگہ ہے۔ اور منع فرمایا اشعار پڑھنے سے، پھر وہی بات آ گئی، بار بار حضور نے منع فرمایا کہ مسجد اللہ کا گھر اللہ کی یاد کے لیے ہے، شعر و شاعری کے لیے نہیں ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ شاعر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسان بن ثابت جب اللہ کی مدح یا نبی کی نعت کہتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی حجب کہتے ہیں تو جبرائیل امین ان کی تائید کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ ان کے لیے حضور اہتمام فرما دیتے تھے، ممبر لگا دیتے تھے کہ اس پر بیٹھ کر شعر پڑھو مسجد میں، لیکن وہ شعر و شاعری نہیں ہوتی تھی، وہ دین کا کام ہوتا تھا، اللہ کی حمد ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہوتی، یا کفر کی تردید اور مشرکین کی تردید ہوتی۔ اس کے علاوہ جو ان کے اشعار تھے وہ انہیں بھی مسجد میں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کی صرف حمد اور نعتیں نہیں ہیں، بے شمار اشعار ہیں، باقی شعر مسجد میں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ آج بھی حمد اور نعت لیکن انسانوں کی طرح پڑھی جائے، موسیقی اس میں نہ ہو، موسیقی حرام ہے۔ باقی کسی قسم کے اشعار مسجد میں پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، نہ پڑھنے کی نہ لکھنے کی، خصوصاً سامنے کی دیوار صاف ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ مسجد میں حدیں قائم نہ کی جائیں، یعنی کسی کو درے مارنے یا سزا دینے تو مسجد کے اندر نہیں، حکم مسجد میں دیں، عمل درآمد مسجد سے باہر ہو، چونکہ مسجد کا اپنا ایک احترام ہے، یہ بارگاہ خداوندی ہے، اللہ کی بارگاہ ہے۔ عن معاویہ ابن قرۃ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ہاتین الشجرتین یعنی البصل والصوم، وقال من اکل ما فلا یقربن مسجدنا، وقال ان کنتم لا بد اکلہما فمیتوہما طبخا۔ حضرت معاویہ بن قرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو سبزیوں کے کھانے سے منع فرمایا، لہسن اور پیاز۔ یہ نہیں کہ یہ حرام ہے، یہ کھا کر مسجد آنے سے منع فرمایا، چونکہ ان کی تیز بو ہوتی ہے اور وہ ایذا دیتی ہے دوسرے لوگوں کو بھی، ملائکہ کو بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پیاز یا لہسن کھایا ہو، جب تک اس کے منہ سے بو آتی ہے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، یا پھر اگر کھانا ہی ہے تو پکا کر کھائے، پکانے کے بعد ان میں بو نہیں رہتی۔ کچا لہسن آپ کھاتے ہیں چٹنی بنا کر، کچا پیاز اس میں کوٹ کر کھاتے ہیں، یا پیاز ویسے بھی لوگ کھاتے ہیں تو اس سے بو رہ جاتی ہے، لیکن اسے اگر پکا لیا جائے، پیاز ہانڈی میں پکا ہوا ہو یا لہسن پکا ہو تو اس میں بو نہیں رہتی۔ تو فرمایا اس کے لیے اجازت ہے کہ اگر ضرور کسی نے کھانا ہے تو پکا کر کھانے میں کھا کر آئے تو وہ درست۔
ونبی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرۃ والحمام سبحان اللہ وبحمدہ۔ پہلی امتوں میں ہر امت میں ہر آبادی میں کوئی جگہ مسجد کی مقرر کی جاتی تھی یا گھروں کو قبلہ رو بناتے تھے کہ رخ قبلے کی طرف ہو جائے اور گھر میں ایک کونا یا ایک کمرہ مسجد کے لیے مختص کر لیتے تھے یا محلے کی مسجد میں اس جگہ کے علاوہ کہیں نماز پڑھنی درست نہیں ہوتی تھی۔ جو مسجد جگہ قرار دی گئی ہے وہیں نماز ہوتی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ہے کہ جب حضور نے زمین پہ قدم رکھا تو فرمایا جعل لی الارض مسجدا و طہورا، کہ میرے قدم رنجہ فرمانے سے میرے پروردگار نے مٹی کو دو خصوصیتیں عطا فرمائیں، ایک ساری زمین کو مسجد کر دی، جہاں جی چاہے وہاں نماز پڑھو مسجد ہے، اور مٹی کو طہورا پاک کرنے والا بنا دیا۔ پہلے مٹی سے کوئی پاک نہیں ہوتا تھا سوائے پانی کے، لیکن اب اگر پانی میسر نہیں یا بیماری کی وجہ سے استعمال نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو۔ پانی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جلد پاک ہوتی ہے، تیمم سے ہڈیوں کے گودے تک جسم پاک ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین سب کی سب مسجد ہے سوائے قبرستان اور حمام کے۔ جہاں قبرستان میں چونکہ سامنے قبریں ہوتی ہیں، پھر قبرستان کا کوئی پتہ نہیں، پرانی قبریں مٹ جاتی ہیں، ہڈیوں کے ریزے باہر آ جاتے ہیں، وہ مٹی میں مل جاتے ہیں، ایک جگہ آپ کو صاف بھی نظر آتی ہے لیکن کیا خبر وہاں کتنی ہڈیاں پڑی ہوں، ان کے ریزے پڑے ہوں۔ تو قبرستان میں نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ ہاں کوئی ایسی جگہ ہے کہ سامنے کوئی درخت ہے یا دیوار ہے، کوئی قبر سامنے نہیں ہے، جگہ یقیناً صاف ہے، کوئی وہاں ہڈی وغیرہ کا اثر نہیں ہے تو وہاں پڑھ لی جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن قبرستان سے باہر پڑھی جائے تو اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہ رہے، اور قبر کی طرف رخ ہو جائے غیر ارادی طور پر بھی تو بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے قبرستان میں نماز نہ پڑھی جائے۔ اور حمام صفائی کی جگہ جہاں غسل کی یا جہاں لوگ اسی طرح جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، ایسے ہی جو راستے چل رہے ہیں تو ایسی جگہوں پہ نماز نہ پڑھی جائے۔ ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرابض الغنم ولا صلوا فی مرابض الغنم ولا تصلوا فی الاعطان الابل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چونکہ یہ ہمارے صحابہ کرام میں کھیتی باڑی بھی تھی، کھجوروں کے باغ بھی تھے، تو ریوڑ رکھنے کا بھی بہت رجحان تھا، بھیڑ بکریاں، اونٹوں کے بھی گلے ہوتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بکریوں کے ریوڑ میں کوئی پاک جگہ ہو یا جا نماز بچھا کر نماز پڑھ لینا، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھنا، اس لیے کہ اونٹ بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، وہ سکون سے نماز پڑھنے نہیں دیتے، اور بکریاں ایک طرف ہو کے کھڑی ہو جاتی ہیں، بھیڑ بکریاں، تو آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، لہذا حضور نے منع فرمایا۔ تو وہ ارشاد عالی کا مقصد یہ ہے کہ جہاں نماز میں کوئی چیز پریشان کر رہی ہو، شور شرابہ ہو، تو اس سے یہ دلیل لی جا سکتی ہے کہ بندہ وہاں نماز نہ پڑھے، جہاں اطمینان سے پڑھ سکے وہاں پڑھنی چاہیے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی فی 7 مواطن۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے 7 جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ فی المزبلۃ، جہاں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں اس جگہ نماز نہ پڑھی جائے۔ والمجرذۃ، جہاں جانوروں کے ذبح کرنے کی کوئی جگہ لوگوں نے مختص کی ہوئی ہے وہاں نماز نہ پڑھی جائے۔ والمقبرۃ، اور قبرستانوں میں مقبروں میں نماز نہ پڑھی جائے۔
وقارعۃ الطریق، اور راہوں میں راستوں میں کوئی نماز جانماز بچھا کر نماز نہ نیت لے، کوئی آگے سے آئے گا کوئی پیچھے سے آئے گا، لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی، اس کی نماز بھی اس میں پریشان ہوتا رہے گا۔ وفی الحمام، صفائی کی جگہ، نہانے دھونے کی جگہ میں، ففی مواطن الابل، اور اونٹوں کے باڑے میں، اور فی فوق ظہر بیت اللہ، اور بیت اللہ شریف کی چھت پر بھی نماز پڑھنے سے حضور نے منع فرمایا کہ چونکہ آپ چھت پر چلے جائیں گے تو کس سمت رخ کریں گے؟ بیت اللہ کے باہر تو بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، بیت اللہ کے اندر کسی سمت بھی رخ کر لیں درست ہے، لیکن چھت پر تو بیت اللہ سامنے ہونا چاہیے نا، تو بیت اللہ کی چھت پر جائیں گے تو اس سے حضور نے منع فرمایا کہ چھت پر نماز نہ پڑھی جائے۔ پہلے علماء کا یہی فتویٰ تھا، جیسے جہاز میں منع تھا کہ جہاز میں بیت اللہ شریف کی طرف منہ نہیں ہو سکتا، بیت اللہ زمین پر رہتا جاتا ہے، جہاز ہوا میں ہے تو کیسے رخ کرے گا؟ لیکن جو تحقیق ہوئی، اب علماء کی رائے یہ ہے آج کل یہ ہے کہ چونکہ بیت اللہ شریف صرف وہ جگہ نہیں ہے جہاں وہ پتھر رکھ کر کمرہ بنا دیا گیا، یہ تحت الثری تک بیت اللہ ہے، عرش اولی تک بیت اللہ ہے، تو جہاز جتنا بھی اونچا جائے بیت اللہ کے انوارات تو عرش اولی تک ہیں، تو لہذا ہوا میں بھی نماز ادا ہو سکتی ہے۔ ہم نے بھی بڑا عرصہ نہیں پڑھی، پھر جب یہ فتویٰ آیا تو پھر پڑھتے بھی رہے، لیکن جہاز میں بڑے تماشے ہوتے ہیں۔ اب ایک جگہ ہمارے نیچے مغرب ہو گئی تھی، بلکہ اتنا اندھیرا چھا گیا تھا کہ لائٹیں جل رہی تھیں، جہاز میں سورج نظر آ رہا تھا، جہاز تھا کتنے 37-38 ہزار فیٹ کی بلندی پر، تو وہاں ہلکی ہلکی دھوپ پڑ رہی تھی، تو ہم نے مغرب ادا کر لی، کیونکہ ہم جہاز کی دھوپ کے مکلف نہیں تھے، ہم تو زمین کے وقت کے مکلف ہیں کہ جس زمین پر ہیں اس وقت کا اتباع کیا جائے۔ تو سب نے کہا، میں نے کہا یار یہ تو نیچے آدھی رات ہو جائے گی تو ہم مغرب پڑھیں گے، اللہ قبول کرنے والا ہے، زمین پر جو وقت ہے جس زمین پر ہیں اس وقت کے مطابق عمل کرو۔ تو یہ مسائل ہیں، عجیب مسائل ہیں اس دور کے، لیکن بہرحال اللہ قبول کرنے والا ہے، نیت خالص ہو، اتباع کی نیت ہو تو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا مساجد والسرج، رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارتیں کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی، اور جو قبروں پر مسجدیں، قبروں قبرستانوں میں قبروں پر سجدے کرتے ہیں ان پر بھی لعنت فرمائی، اور ان پر بھی جو قبروں پر چراغ جلاتے ہیں۔ شروع میں حضور نے منع فرما دیا تھا مردوں عورتوں دونوں کو قبرستانوں میں جانے پر، پھر بعد میں مردوں کو اجازت مل گئی، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، جہاں مرد عورت سب کو جانے کی اجازت ہے شرعی حدود کے اندر، حدود شرعی کے اندر قبرستان میں جانا، دعا کرنا، فاتحہ پڑھنا، اور حضور فرماتے ہیں قبروں میں جا کر عبرت حاصل کرو کہ آج یہ لوگ جائیں، کل مجھے بھی آنا ہے، میں اس کی تیاری کروں، اجازت ہوگی۔ لیکن ایک طبقہ علماء کا فرماتا ہے کہ اجازت صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، یہ دو رائے ہیں۔ لیکن قبروں میں عبرت کے لیے جانا یا اہل اللہ کی قبور پر حصول برکت کے لیے کہ وہ ایک نیک آدمی ہے، اس کی قبر پر امرات و برکات ہوں گے، کچھ دیر بیٹھوں گا تو مجھے بھی سکون ملے گا، یہ درست ہے، لیکن وہ ملتا اللہ کی طرف سے ہے، متوجہ اللہ ہو کر بیٹھنا ہے، صاحب قبر نے نہیں دینا، لین دین اللہ سے کرنا ہے۔ جیسے آپ
ہم سڑک پر دعا کر رہے ہیں اور مقام ہے، مسجد میں آ گئے تو جگہ بدلنے سے کیفیت بدل گئی. اسی طرح اہل اللہ کے پاس چلے جائیں تو کیفیت آ جاتی ہے، لیکن وہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی دین ہے. تو یہ نازک سا معاملہ ہے، بڑا احتیاط اس میں کرنا پڑتی ہے. اور محض قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ تو شرعاً جائز ہی نہیں ہے. پھر عورتوں نے تو قبروں کو خدا بنایا ہوا ہے، اللہ معاف کرے. میرے پاس ایک بندہ آیا، یہی مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا، تو میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھا. میں نے کہا مجھے یہ آپ مجھے پہلے بتائیں پھر میں آپ کو بتاؤں. جی میں آپ کو کیا بتاؤں؟ میں نے کہا یار میرا ایک عزیز ہے، اس نے یہاں زمین بیچ دی، جائیداد بیچ دی، مکان بیچ دیے، رشتے ناطے ختم کر دیے، سب کچھ بیچ باچ کر وہ امریکہ چلا گیا. وہاں اس نے گھر بھی خرید لیا ہے، شادی بھی وہاں کر لی ہے، بچے بھی وہیں ہیں، یہاں کا کچھ نہیں ہے اس میں. اب میں چاہتا ہوں کہ میرے جو جہاں کام ہے ان میں کچھ میری وہ مدد کرے، تو میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسے میں کوئی خط لکھوں، فون کروں، کچھ میرا وہ کرے گا. تو وہ بڑا ہنسا مجھ پر، کہنے لگا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، اپنا سب کوئی لٹا کے چلا گیا تو پھر آپ کے کام کے لیے وہ یہاں آئے گا. تو بڑا حیران ہوا کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ جیسا اچھا بھلا عقل مند آدمی ایسی بات بیوقوفوں جیسی کر سکتا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ تو اسی دنیا میں ہے، تو تم جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کو بلاتے ہو یہ کام کر دو، تو مجھے کہتے ہو امریکہ والے کو نہ بلاؤ. جن کی بیویوں نے اور نکاح کر لیے، اولادیں زمین کی وارث بن گئیں، جائیداد تقسیم ہو گئی، دولت لوگوں نے لے لی، رشتے ناطے ختم ہو گئے، انہیں وہاں الگ اچھا یا برا ٹھکانہ مل گیا جو ان کے نصیب تھا. ان کی غذا وہاں، دوا وہاں، رہائش وہاں، رات وہاں، دن وہاں، جینا مرنا وہاں. تم ان کو کہتے ہو آ کر ہمارے کام کر دو، مجھے کہتے ہو امریکہ والا نہیں آئے گا، بے وقوفی ہے. تو تم عقل مند ہو. تو کہنے لگا مسئلہ سمجھ آ گیا، آج مسئلہ سمجھ آیا. اسی طرح 1963 میں ڈلوال میں سکول میں پڑھاتا تھا، تو ہمارے سکول کے ساتھ قبرستان تھا، اس میں ایک بڑی خوبصورت مسجد کسی نے بنائی ہوگی کبھی، پرانی مسجد تھی، بڑی خوبصورت بنی. اس کے سین میں 2-3 قبریں تھیں. میں تو نہیں جانتا، وہ لوگ مقامی لوگ جانتے ہیں. ان پر اس وقت تو مٹی کے دیے ہوتے تھے نا، وہ تارا میرا کا تیل ڈالتے، وہ چراغ جلاتے تھے. بریلوی حضرات جلاتے تھے، دیوبندی بجھا دیتے تھے. وہ روز جلاتے، وہ روز بجھاتے، روز جھگڑا ہوتا، تو میں ہوتی. وہ جھگڑا میرے پاس لے آئے. جی ہم انہیں ثالث مانتے ہیں، جو یہ فیصلہ کریں گے وہ منظور ہے. دونوں گروپ آ گئے. میں نے کہا بیٹھ جاؤ یار. میں نے ان جلانے والے سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. جی جانتے ہیں. میں کہ جانتے تو ہو، مانتے بھی ہو؟ مانتے ہیں. میں نے کہا یہ جو صاحب قبر ہیں ان کے بارے تمہارا کیا خیال ہے؟ جنت کے باغ ہوں گے جی انشاءاللہ، یہ اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، بڑی اچھی بات. جنت کے باغوں میں تو بڑی خوشبو ہوگی، روشنی ہوگی، اللہ کا نور ہوگا، فضا معطر ہوگی، پھول کھلے ہوں گے، چشمے چل رہے ہوں گے، آب رواں ہوں گے، باد بہاری ہوگی. جی بالکل. تو میں نے کہا اس میں یہ کڑوے تیل کی بدبودار دیا جلانے کی کوئی ضرورت ہے؟ اسے تو تم نے بے مزہ ہی کرنا ہے. کہنے لگا یہ بات تو ایسی. چلو میں نے کہا یہ تو تمہیں تسلی ہو گئی. اب اگر کوئی بندہ اس کی قبر دوزخ کا گڑھا ہے تو پہلے آگ کم ہے کہ تو اوپر اور آگ جلاتے ہو. جی ہم پھر کیا کریں؟ میں نے کہا یار تیل اور چراغ مسجد کے اندر رکھ دو، وہاں جلاؤ. کوئی نمازی نماز پڑھیں گے، کوئی سبق پڑھنے والا بچہ آ جائے گا، کوئی بندہ منزل پڑھ لے گا اس روشنی میں.
تو پھر دونوں متفق ہو یہ ٹھیک ہے مسجد میں جلائیں۔ پہلے لوگ فتوے دیتے رہتے تھے نا، وہ بھی ضد میں تھے نہیں جلانا، وہ بجھا دیں گے۔ میں نے کہا بھائی جلاتے رہو، بات سمجھ لو، آگے تمہاری مرضی۔ تو کہنے لگے جی بات سمجھ آ گئی، قبروں کو ضرورت نہیں ہے ان چراغوں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا، بلکہ اس پر لعنت فرمائی۔ تو اب تو مسجدوں کو دلہنوں کی طرح قبروں کو مقبروں کو سجایا جاتا ہے، یہ ثواب کے لیے یا مرنے والے کے لیے نہیں سجاتے، یہ دنیا کمانے کے لیے سجاتے ہیں۔ یہ ان کی دکان ہے، یہ اس کا خون بیچ کر، مرنے والے کا نام بیچ کر روپے کماتے ہیں، اس کے لیے سجاتے سنوارتے ہیں۔ ان کی تجارتیں ہیں، ان کی دکانیں ہیں۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان حبرا من اليہود سأل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای البقاع خیر فسکت عنہ وقال اسکت حتی یجی جبریل فسکت جاء جبریل علیہ السلام فسأل فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن أسأل ربي تبارك وتعالى ثم قال جبريل يا محمد صلى الله عليه وسلم إني دنوت من الله دنوا ما دنوت منه قط قال فكيف كان يا جبريل قال كان بيني وبينه 70,000 حجاب من نور فقال شر البقاع أسواقها وخير البقاع مساجدها رواه ابن حبان فی صحیح عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا یا رسول اللہ کون سی جگہ بہتر ہے، روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ بہتر جگہ کون سی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے سے خاموش رہے، اور دل ہی دل میں آپ نے فرمایا کہ میں چپ رہوں گا یہاں تک کہ جبرائیل آئے، اور آپ چپ رہے کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے خدمت عالی میں۔ حضور نے پوچھا کہ جبرائیل یہ یہودی عالم سوال کرتا ہے کہ زمین پر اچھی جگہ کون سی ہوتی ہے، اچھی جگہیں کون سی ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ پوچھنے والا بتانے والے سے زیادہ نہیں جانتا، بتانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی میں آپ کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا نہیں ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، لہذا جس سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا میری کیا ضرورت ہے میں اس کا جواب، یعنی جس سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ آپ سے پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ تو میں بارگاہ الہی میں یہ سوال عرض کروں گا آپ کی طرف سے۔ چنانچہ پھر کچھ دیر بعد جبرائیل امین گویا ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب میں بارگاہ الہی میں اپنے مالک کے اتنے قریب ہو گیا کہ آج تک مجھے یہ قرب کبھی نصیب نہیں ہوا، آپ کی اس بات کی وجہ سے یہ میرا سبب بن گئی، اور وہ مجھے قرب حق نصیب ہوا جو آج تک نصیب نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ یہ کیا حال تھا، کیف کان، یہ کیسے ہوا؟ پہلے تو یہ بتاؤ یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے اور میرے پروردگار کے درمیان 70,000 نور کے پردے تھے۔ اب ایک پردہ کتنا بڑا تھا، نور کیسا تھا، صفاتی تھا، ذاتی تھا، تجلیات کیا تھی، یہ رب ہی جانے۔ تو میں نے وہ سوال عرض کیا تو اللہ کریم نے مجھے جواب دیا اشد البقاء اسواقها وخیر البقاء مساجدها، اللہ پاک نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بری جگہیں بازار ہیں اور سب سے بہتر جگہ مساجد۔ روئے زمین پر بہترین جگہ تلاش کرنی ہو تو اللہ کی مسجد ہے،
اور بدترین جگہ بازار ہے جہاں دن بھر جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکے دیے جاتے ہیں، غلط چیزیں پیش کی جاتی ہیں، غلط چیزیں بیچی پکوڑ، صرف دنیا کی بات ہوتی ہے، اللہ کا نام کوئی نہیں لیتا، کسی کو یاد نہیں ہوتا۔ اللہ 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 ہمیں معاف کرے، ہم تو مساجد سے بھاگ کر بازاروں کو جاتے ہیں، مساجد میں دل ہی نہیں لگتا، بازار میں بھاگتے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ فصل تیسری، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من جاء مسجدی ھذا لم یأت الا لخیر یتعلمہ یعلمہ او یعلمہ منزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ ومن جاء لغیر ذلک فبمنزلۃ الرجل ينظر الى متاع غیرہ، رواہ ابن ماجہ والبیہقی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص میری مسجد میں آئے مگر اس کی غرض یہ ہو کہ اللہ کا دین سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، یعنی اللہ کے لیے آتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، یا دین سیکھتا ہے یا دین سکھاتا ہے یا عبادت کرتا ہے، یعنی مسجد میں محض رضائے الہی کی تلاش میں آتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، مجاہد کا ثواب اسے ملتا ہے۔ اور جو کسی اور غرض سے آتا ہے، اپنی پارسائی کا ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے یا مسجد میں بیٹھ کر پیسے کمانے کے لیے یا کسی شابہ کے لیے، تو فرمایا وہ ایسا ہے جیسا وہ بہت بڑی جواہرات سے دولت سے بھرے ہوئے گھر میں بیٹھے، لیکن مال دوسروں کا ہے، وہ صرف دیکھ رہا ہے، اسے وہاں سے ملے گا کچھ نہیں، وہ مال سب دوسروں کا ہے، وہ وہاں صرف دیکھ رہا ہے۔ من الحسن رضی اللہ تعالی عنہ مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان یکون حدیثهم فی المساجد فی امر دنیاہم فلا تجالسوہم فلیس للہ فیہم حاجہ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دنیا کی باتیں مسجدوں میں کریں، اپنے کاروباری معاملات، اپنی دوستیاں دشمنیاں، اپنی سیاست، اپنے الیکشن، اپنا یہ وہ سارا فساد مسجدوں میں لے جائیں گے، وہاں جلسے کریں گے اور وہ باتیں کریں گے، وہاں بیٹھیں گے اور وہ مشورے کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کے پاس کبھی نہ بیٹھو، جب یہ مسجد میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں تو مسجد میں بھی ان کے پاس نہ بیٹھو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی پرواہ نہیں اللہ کو کہ یہ کہاں ہلاک ہوتے ہیں، کہاں تباہ ہوتے ہیں، جنہوں نے اس جگہ کو جو محض اللہ کی یاد کے لیے تھی اپنے دنیاوی مقصد کے لیے استعمال کی۔ تو آج کل تو بھائی دیہات میں بھی رواج ہے کہ مسجد میں بیٹھا ہوا مولوی ہو، نواز شریف کو گالی دے رہا ہوتا ہے، دوسری مسجد والا عمران خان کو دے رہا ہوتا ہے، تیسری والا کسی اور کو دے رہا ہوتا ہے، یا تعریف کر رہے ہوتے ہیں یا برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی مسجد میں اللہ رسول کی بات کرو، یہاں کیوں گھسیٹ کے لے آتے ہو؟ وعن الصائب ابن یزید رضی اللہ عنہ قال كنت نائما في المسجد فحسبني رجل فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب فقال اذهب فاتني بهذين فجئتهم بهما فقال ممن انتما او من اين انتما قال من اهل الطائف قال لو كنتما من اهل المدينة لاوجعتكما ترفعان اصواتكما في المسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ بن یزید سے روایت ہے کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا، لیٹے ہوئے ہوں گے، اللہ اللہ کر رہے ہوں گے، تو ایک شخص نے مجھے کنکری ماری، تو میں نے اس طرح دیکھا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تھے، تو انہوں نے مجھے آہستہ سے کہا کہ وہ جو دو بندے کھڑے ہیں انہیں بلاؤ۔
میں گیا ان کو بلا کے لے آیا، تو انہوں نے ان دونوں سے سوال کیا کہ تم کہاں کے ہو، کون لوگ ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں در مرواتا، اس لیے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی آواز میں بات کر رہے ہو، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو آواز ذرا بلند تھی، اب بلایا خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود نہیں بلایا، وہ بھی اونچی آواز کرتے تو بلاتے، تو اونچی آواز تو حرام ہے وہاں۔ تو اس ساتھی کو کنکری ماری، پھر اسے آرام سے سمجھایا، وہ بلا کے لایا تو پوچھا تمہاری یہ جرأت مسجد نبوی میں بلند آواز سے بات کر رہے ہو؟ گویا روضہ اطہر کا مسجد نبوی کا آج بھی وہی ادب ہے جو جب حضور اس عالم میں جلوہ افروز ہوتے تھے، جو ادب اس وقت۔ تو ہمارے زائرین جو جاتے ہیں، جنہیں حج نصیب ہوتا ہے، عمرے نصیب ہوتے ہیں، انہیں یہ خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے شاید میرا خیال ہے 2 ساتھیوں کا، ایک کا پہلے ایک کا کل آیا، ہم مسجد نبی میں گئے تھے، روضہ اطہر پر آپ کا بھی سلام پیش کیا، میرا وجود کا میں نے دونوں کو باری باری لکھا کہ میں نے تو یہ جرأت نہیں کی تھی، تم کون ہوتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ توبہ کرو اللہ سے اور معافی مانگو۔ تمہاری یہ جرأت ہے کہ یہاں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں چلے جاؤ تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہو گے کہ شہر کا فلاں بندہ آپ کو سلام دیتا تھا؟ جی نہیں جی، تو میں نے کہا پھر یہ بارگاہ رسالت میں تمہیں کیسے جرأت ہو؟ دعا کرو کسی کے لیے، دل میں کرو، اتنی جرأت ہو گئی تمہاری فلاں بندہ آپ کو سلام، تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ رواج ہو گیا ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس بارگاہ میں کھڑے ہیں، کس ہستی کی حضوری ہے، یہاں کے آداب کیا ہے۔ میں نے کہا تم نے تو پڑوسیوں کے محلے کا گھر سمجھ لیا ہے بھائی، میں تو توبہ کرتا ہوں، میں نے تمہیں نہیں کہا اور میں اس کا آئندہ ذمہ دار بھی نہیں۔ اور پھر ان کا بھی جواب آیا کہ جی ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ احتیاط کریں گے۔ بھائی بارگاہ رسالت بنائی ہے، یہ دنیا کے جو ہیں حکمران، تم وزیر اعظم کے پاس جاؤ تو کسی کا سلام پہنچاؤ گے؟ تو تمہاری یہ جرأت بارگاہ رسالت میں؟ آداب رسالت کا خیال رکھو۔ صلاۃ و سلام کے لیے اللہ نے خاص فرشتے مقرر کر دی جن کا اور کوئی کام ہی نہیں، جہاں کوئی درود پڑھتا ہے وہ لے کر سجا سنوار کر جنت کے ان میں برتنوں میں اور جنت کے مجموعوں میں اور جنت کے اس پر کپڑے رکھ کر سجا کر خوشبوؤں سے معطر کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کر کے فلاں فلاں کا بیٹا یہ درود یہ سلام اس نے آپ کو پیش کیا۔ یہ میں نے کہا ان کا کام ہے، وہ بڑے ادب سے کرتے ہیں، جہاں کوئی درود پڑتا ہے فوراً فرشتہ لے لیتے، ان کا کام ہی یہ ہے ساری زندگی۔ اور میں نے کہا مزہ تب آتا ہے کہ درود پڑھتے جاؤ، فرشتہ لیتا جائے، وہ اگلے کو دیتا جائے، اگلا کہ مزہ تب ہے کہ یہاں سے لے کر روضہ اطہر تک فرشتوں کی قطار لگ جائے اور درود کے تحفے جا رہے ہوں، پھر تو مزہ ہے، پھر تو درود و سلام کا مزہ آئے۔ یہ کیا تم گئے ہو میری طرف سے سلام، تمہیں خیال نہیں آیا کہ کتنی بڑی بارگاہ؟ ادب گاہ زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میاں اند ابو بکر و عمر یا۔ عن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال بنا عمر رہبت فی ناحیت المساجد تسمى البتیحہ وقال من يريد ان يلغز او ينشد شعرا او يرفع صوته فليخرج الى هذه الرجل۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
مسجد کے باہر ایک تھڑا سا بنوا دیا اور فرمایا جو شخص کوئی گپ لگانا چاہے آپس میں یا شعر پڑھنا چاہے یا بلند آواز میں باتیں کرنا چاہے وہ مسجد نبوی چھوڑ دے اور اس چبوترے پہ چلا جائے، وہاں بیٹھ کے باتیں کرتا ہے۔ مسجد میں آواز بلند نہ کرے، کوئی غیر ضروری بات منہ سے نہ نکالے، کسی طرح کی شعر و شاعری کی جرات نہ کرے۔ تو آپ نے الگ باہر ایک جگہ مختص کرا دی بیٹھنے کی، گپ لگانی ہے وہاں جا کر بیٹھو۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامت فی القبلة فشک ذلك حتی رعا فی وجہہ فقام فحکہ بیدہ فقال ان احدکم اذا قام فی الصلاة فانما یناجی ربہ وان ربہ بینہ وبین القبلہ فلا یذکرن احدکم قبل القبلة ولكن یساری تحت قدمہ ثم اخذ طرف ردائہ فبصق فیہ ثم رد بعضہ علی بعض فقال یفعل ہکذا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلہ کی جانب دیوار کے ساتھ تھوک لگا ہوا دیکھا، کسی نے تھوک دیا ہوگا تو وہ دیوار پہ لگ گیا، آپ کو بہت ناگوار گزرا، حتیٰ کہ رخ انور پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو گئے۔ آپ کھڑے ہو گئے، اپنے دست مبارک سے اس کو کھرچ دیا، دیوار کو صاف کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو یاد رکھو تو اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہوتے ہو، یناجی ربہ، پروردگار سے چپکے بات کر رہے ہوتے ہو، اور قبلہ کے اور تمہارے درمیان تمہارا پروردگار موجود ہوتا ہے، اس طرف منہ کر کے تھوکو نہیں۔ ہاں اپنی بائیں جانب اگر مجبوراً تھوک آ جائے، نہ نگلا جا سکے تو بائیں جانب پاؤں کے نیچے تھوک کر پاؤں سے اسے دبا دو، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کا پلو پکڑا، اس میں تھوڑا سا تھوک مبارک ڈالا اور پھر اس کو آپس میں چادر کو اس طرح مل دیا اور فرمایا یا اس طرح کر لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم۔ حد یہ ہے کہ پوری امت کو تھوکنے کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں، پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک کہ زندگی کے ایک ایک لمحے کا سبق دیا جا رہا ہے۔ اس پہ کتنی محنت لگی حضور کی، کتنے دکھ اٹھائے حضور نے، کتنے ساتھی شہید کرائے، کتنے زخم وجود اثر پہ آئے، کس طرح ہجرتیں فرمائی، کتنے دکھ جھیلے۔ آج ہم ہیں کہ ہمیں انگریز بننے کی فکر ہے، ہمارا شکل انگریز جیسی ہو، ہمارا لباس عیسائیوں یہودیوں جیسا ہو، ہمارے بچے منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولیں۔ یار ہمیں کچھ احساس کرنا چاہیے، کیسا کریم رسول ہے کہ امتی نے غلطی کی، تھوک دیا، دو جہاں کا سردار دیوار سے صاف کر رہا، منع کر رہا ہے کہ اس طرح نہ کیا کرو۔ اب اس سے بڑی تنبیہ بھی کوئی ہوگی؟ ہم کب جاگیں، کب ہمیں ہوش آئے، ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ وعن صائب بن خلاد رضی اللہ عنہما ورجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رجل اما قومه فبصق في قبلته
ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه حين فرغ لا يصلي لكم فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه فأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم حسبت أنه قال إنك قد أذيت الله ورسوله. صاحب بن خلاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک قبیلے کا امام بنا دیا، امامت کرتا تھا ان کی. اب امام جو دینی سربراہ ہوتا تھا دنیاوی امور بھی اس کے قدموں میں ہوتے تھے. اگر کوئی دنیاوی قائد بنتا قبیلے کا تو وہ بھی اس کے تابع ہوتا تھا، اس کی رائے لیتا تھا. تو اس امام نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے آپ کے سامنے. اس نے یہ حرکت کی، قبلے کی طرف منہ تھا، تھوک دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم سے کہا کہ اسے امامت سے ہٹا دو، اس قابل نہیں ہے. جب دوسری دفعہ وہ نماز کے لیے آیا تو لوگوں نے اسے کہا کہ آپ تو نماز نہیں پڑھا سکتے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو برطرف کر دیا. وہ بارگاہ رسالت میں آیا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے نماز سے روک دیا ہے پڑھانے سے. آپ نے فرمایا ہاں میں نے منع کر دیا. اور آپ نے فرمایا میں نے اس لیے منع کیا کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی. جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دے وہ قوم کا امام نہیں ہوتا. یار قبلے کو تھوک دے وہ قوم کی قیادت نہیں کر سکتا. حضور نے نااہل قرار دے دیا. فرمایا تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دی. مجھے یہ بتاؤ کہ جو سود کا نظام معیشت میں لائیں، جو اسلامی نظام عدل کو وحشیانہ سزائیں کہیں اور انگریز کے بنائے ہوئے غلامانہ نظام عدل کو ملک میں رائج کریں، جو سارے کام شریعت کے خلاف کریں، ان کی امامت جائز ہے؟ کبھی آپ نے ووٹ دیتے وقت سوچا کس کو امام؟ یہ آپ ہی امام بناتے ہیں ووٹ دے کر. کبھی کسی نے سوچا؟ پھر روتے کیوں ہیں؟ جن کو امام بنایا ہے ان کا کردار پھر آپ کو ہمیں بھگتنا پڑتا ہے نا، تو پھر بھگتیں، پھر روتے. رونے کی شکایت کس بات کی؟ قبلے کی طرف تھوک دے تو نااہل ہو گیا. سارا دین پاؤں کے نیچے مسل دے تو وہ اہل ہے، وہ لیڈر ہی لیڈر ہے. زندہ باد زندہ باد. کیا قوم ہے اور کیا قیادتیں ہیں. جسے دیکھو چھیلے ہوئے پیاز کی طرح صفا چٹ شکل لیے، گلے میں ٹائی باندھے، ایڑی سے چوٹی تک انگریز بنا ہوا نظام ظالمانہ رائج کرتا ہے. آپ جانیں فدا کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، اس کے لیے خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے اوپر تیل چھڑک کر جل رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے. سبحان اللہ، کیا قوم ہے اور کیا قیادتیں ہیں. اللہ 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال ائتوس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غد عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريا فصبب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجبد في الصلاة فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافيكم كما أنتم ثم انتقل إلينا ثم قال أما إني سأحدثكم ما حسبني عنكم الغداة إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعمت في الصلاة حتى استقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن سورة فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري
قالها ثلاثا قال فرأيته وصنع كفه وضع كفه بين كتفيه حتى وجدت بردا أنامله بين ثدي فتجلى لي كل شيء ورفت فقال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يختصم ملأ الأعلى قلت في الكفارات قال وما هن قلت مشي الإقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلاة وإسباغ الوضوء حين الكريهات قال ثم فيما قلت في الدرجات قال وما هن قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام قال سأل قال قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي ترحمني إذا أردت فتنة في قومي فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث وقال هذا حديث صحيح أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صبح ہم نماز کے لیے انتظار کرتے رہے اور نبی کریم تشریف نہیں لائے۔ ان قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جائے، یعنی بہت تھوڑا وقت رہ گیا، سورج طلوع ہونے والا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور تکبیر کہی گئی اور آپ نے ہلکی سی نماز پڑھائی۔ تھوڑا وقت تھا، چھوٹی قرت کر کے تخفیف کر کے نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اعلان فرمایا کہ اپنی صفوں میں جہاں ہو بیٹھے رہو۔ سب لوگ جہاں تھے اسی حال میں بیٹھے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور ہماری طرف پھیرا اور فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں آج دیر سے کیوں آیا، نماز میں تاخیر کیوں ہوئی، وقت تھوڑا رہ گیا تھا۔ تو فرمایا میں رات کو اٹھا، میں نے وضو کیا، نماز پڑھی جو میرے مقدر میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر مجھے اونگ آ گئی اور میں نے بہت بوجھ محسوس کیا۔ تب مجھ پر اللہ جل شانہ کی ذات منکشف ہو گئی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ میں نے اپنے رب کو بہت ہی خوبصورت انداز میں دیکھا۔ بڑی بحث ہوتی ہے اس میں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں۔ ہم بحث والوں کو کیا کریں؟ لوگ اپنے آپ پر قیاس کرتے ہیں کہ میں نہیں دیکھ سکتا تو حضور نے کیسے دیکھا۔ اپنے آپ کو درمیان سے نکالو، جو حضور فرماتے ہیں اس پر ایمان لاؤ۔ میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا، بہت خوبصورت دیکھا، بہت خوبصورت دیکھا۔ مجھے میرے پروردگار نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا میں حاضر ہوں میرے پروردگار۔ تو فرمایا یہ مقربین فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یا اللہ میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لبیک یا اللہ، یہ مقربین فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں، کس بات پہ بحث مباحثہ چل رہا ہے؟ یا اللہ میں تو نہیں جانتا۔ پھر سوال فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقربان بارگاہ فرشتے جو ہیں نا، کیا بحث چل رہی ہے، کس بات پہ باتیں ہو رہی ہیں، کس بات پہ بڑی لمبی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی یا اللہ میں نہیں جانتا۔ فرماتے ہیں میں نے حضور اللہ جل شانہ نے
اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے ان کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا؟ وہ دست قدرت تھا، اپنے ہاتھ پہ قیاس نہ کروں۔ کیسی برکات اس سے نازل ہوئیں، کیا نصیب ہوا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے تک وہ نور برداشت کیا، اور مجھ پر دو عالم کے ہر چیز منکشف ہو گئی، ہر چیز سامنے واضح ہو گئی۔ جیسے فرمایا تھا نا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے زمینوں و آسمانوں کی بادشاہی ابراہیم کے سامنے رکھی۔ اللہ اللہ اللہ، پھر حضور اللہ کا ارشاد ہوا ہے محمد میں نے کہا حاضر ہوں میرے پروردگار۔ یہ مقرر فرشتے کس بات میں گفتگو کر رہے ہیں؟ میں عرض کی میرے باری تعالیٰ میرے پروردگار کفارات میں گناہوں کی معافی کے معاملے پہ بحث ہو رہی ہے، کس طرح گناہوں سے نجات حاصل کی جائے، اس معاملے پہ کفارات پہ بات کر رہے ہیں۔ تو ارشاد ہوا آپ جانتے ہیں وہ کفارات کیا ہیں؟ کیا ہیں کفارات؟ میں نے عرض کی میرے پروردگار مسجد کی طرف چل کر جانا اور نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، اللہ اللہ کرنا، منزل پڑھنا، دعا کرنا، کچھ دیر مسجد میں رک جانا، یہ جانا بھی گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں، اور نماز کے بعد وہاں بیٹھے رہنے سے بھی گناہ مٹتے رہتے ہیں۔ اور مشکل میں بھی وضو پورا کرنا، سخت سردی ہے، پانی کمیاب ہے، کوئی وجہ وضو کرنے میں مشکلات ہیں، پھر بھی وضو کر لینا، یہ دو کام ایسے ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ پھر ارشاد باری ہوا کچھ اور بھی بات ہو رہی ہے ان میں۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ مقربین بارگاہ فرشتے کچھ اور بھی بحث کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کی بارے لا ترقی درجات میں بحث کر رہے ہیں، کفارات میں بھی بحث کر رہے ہیں کہ جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے جان کیسے چھڑائی جائے، اور قرب الہی میں مزید ترقی کیسے، اس پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ تو سوال کیا گیا باری تعالیٰ کی طرف سے اے محمد وہ کیسے ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا میرے پروردگار محتاجوں کو کھانا کھلانا، غریب کی مدد کرنا، بے کس و بیکار کی مدد کرنا، ضرورت مند کی مدد کرنا، اور بات میں نرمی کرنا۔ دیکھو کیا بات ہے، عجیب بات ہے، لوگوں سے تکبر سے نہ ملنا، سختی سے نہ ملنا، اکڑی ہوئی بات نہ کرنا کہ میں اور تم، میں تو نہیں، نرمی سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، یہ درجات کے بلندی کا سبب ہے۔ اور راتوں کو نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہیں، یہ تین باتیں ترقی درجات کا سبب میں یا اللہ۔ تو ارشاد باری ہوا مانگ لو جو مانگنا ہے، کیا چاہتے ہو مانگ لو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کی میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے کا اور برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق مانگتا ہوں، مسکینوں کی دوستی کا سوال کرتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور جب کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے سے پہلے اپنے پاس بلا لے، مجھے فتنے میں مبتلا نہ کر، اور میں
تیری بارگاہ میں اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں تیرے چاہنے والوں کی چاہت تجھ سے مانگتا ہوں، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں میرے دل میں ان کی محبت ڈال دے، اور مجھے ان کاموں کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو مجھے تیرا قرب عطا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے تیرا قرب نصیب ہوتا ہو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ خواب حق ہے، اس میں یہ نہ سوچتے رہنا کہ یہ کیا ہو، کہ یہ خواب حق ہے، اسے سیکھو اور آنے والوں کو سکھاؤ۔ پھر تلقین فرمائی کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ ساری بات حق ہے، اور یہ دعا سیکھ لو اور آنے والوں کو سکھاؤ۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی اذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا حق، یہ خواب حق ہے، یہ دعا سیکھو، فدرسوہا، لوگوں کو اس کی تعلیم کرو، قیامت تک میری امت کو یہ دعا سکھاؤ، ثم تعلموہا، اور اسے تعلیم کا حصہ بنا لو، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔